اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے اہم کیس کی سماعت۔ پاکستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، یہاں کون آئے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا سوال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ شہری کی بازیابی کے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ 20 سال سے لاپتہ ایبٹ آباد کے شہری عتیق الرحمان کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ سماعت کی، جس میں درخواست گزار ہاجرہ بی بی نے استدعا کی جبری گمشدگی افراد کمیشن کے پروٹیکشن آرڈر پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے۔ دوران سماعت عدالت نے کمیشن حکام سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ عام کیسز 100 دفعہ کریں، لیکن اس قسم کے کیسز میں ہم پر بہت بوجھ ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کا کمیشن ہے؟ حکام نے عدالت کو بتایا کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں 2007 سے چلتا رہا ہے، جس پر عدالت نے استفسار کیا پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے پر کمیشن نے توہین عدالت کی کارروائی اس کے خلاف کیوں شروع نہیں ہوئی، جس پر حکام نے عدالت میں کہا کہ توہین عدالت کسی انفرادی شخص کے خلاف ہوتی ہے، ادارے کے خلاف نہیں ہوتی۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ میں حکومت کی پوزیشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ہے کہ جنہیں ہم اٹھاتے ہیں اٹھائیں گے، اور کیا حکومت کی یہ پوزیشن ہے کہ جو مر جاتا ہے تو مرتا رہے، جو زندہ ہے وہ زندہ رہے؟ ہم یہ کرتے رہیں گے؟ پاکستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ امید کر رہے ہیں کہ ڈالر 280 سے نیچے آئے گا، وہ کیوں آئے گا جب یہاں یہ ہو رہا ہے؟ کمیشن کہتا ہے کہ پروڈکشن آرڈر پر ہمارے پاس عمل درآمد کا کوئی اختیار نہیں۔ کمیشن میں ایسے لوگ تو آئیں جو پاکستان کو بدنامی سے بچائیں۔ ججز قانون کے تحت کام کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تم نے قانون کے مطابق کیا کام کیا؟ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، ہم یہاں پبلک سروس کے لیے بیٹھے ہیں۔ بعد ازاں لاافراد کیس میں معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا گیا۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا اس حوالے سے تفصیلی آرڈر جاری کروں گا۔ بات کریں گے دوران عدت نکاح کیس کی۔ دوران عدت نکاح کیس میں جج افضل مجوکا نے اہم ترین ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 12 جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے 12 جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ گزشتہ روز وکیل سلمان اکرم راجہ نے سزا معطلی کے درخواست مسترد ہونے کے فیصلے پر جزوی دلائل دیے تھے۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں مسلم لا کے سیکشن 7 کا حوالہ دیا، جس پر جج افضل مجوکا نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں سیکشن 7 لاگو نہیں ہوتا، تو سلمان اکرم راجہ کی جانب سے عدالت میں مسلم لا کے حوالے سے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا گیا۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ فیملی لا ذاتی قانون کا حصہ ہے، اس لیے ایسے کیسز شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر یونین کونسل کا پروسیجر مکمل نہیں بھی ہوتا تو طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ کیا اس کیس میں ان کیسز کا حوالہ دیا گیا جس میں عدت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ بانی پی ٹی آئی وکیل کی جانب سے مختلف کیسز کا حوالہ دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ خاتون یونین کونسل کے سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس طرح چلتا رہا تو ہر سال ہزاروں شادیاں کالعدم قرار دینی پڑ جائیں گی۔ خاندان میں ہزاروں وراثت کے مسائل ہوتے ہیں۔ عدالت نے العداد کیس میں فیصلہ دیا کہ پہلے شوہر کی عدت کے دوران وفات کے دن دوبارہ عدت شروع ہوئی، یعنی وفات کے دن سے دوبارہ عدت شروع ہوئی۔ عدت مکمل ہونے کے مختلف حوالہ جات موجود ہیں۔ عدت کے 39 دن بھی ناقابل قبول ہیں اور 3 پیریڈ بھی مکمل ہونا شامل ہیں۔ آخر میں خبر شامل کریں گے، جماعت اسلامی نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ حق دو عوام کو تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت تنخواہ دار طبقے کو نچوڑ رہی ہے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جاگیرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ آپ ٹیکس ادا نہ کرنے پر عوام کے سمز تو بند کر رہے ہیں، جاگیردار طبقے کو کیوں سمز بند نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں، بجلی کے بل عوام پر بموں کی صورت میں برس رہے ہیں۔ اشیاء ضروریہ سمیت کوئی بھی اشیاء ایسی نہیں جس پر عوام ٹیکس نہ دیتے ہیں، پھر بھی ٹیکس نہ دینے کا واویلا کیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں لوگوں کو امن بھی خریدنا پڑتا ہے۔ بہت شور سنا تھا
کہ یکساں نظام تعلیم ہو گیا۔ بتائیں کہاں ہے یکساں نظام تعلیم؟ زراعت کے شعبے سے بھی سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا۔ کسانوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، کہا گیا کہ آپ گندم اگائیں، ہم آپ سے ایک ایک دانہ خریدیں گے، لیکن افسوس کسان پس کر رہ گیا، اس سے گندم نہیں خریدی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ حکمران طبقہ خود قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت نے ان کی مراعات میں اضافہ کر کے بوجھ عام آدمی کے کندھوں پر ڈال دیا۔ جن کی 100 ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں ان پر ٹیکس لگائے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا جماعت اسلامی نے حق دو عوام کو تحریک شروع کر دی ہے، اسلام آباد میں تاریخی دھرنا شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم عام آدمی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم کسی پارٹی کے ساتھ دھرنا نہیں دیں گے۔ ہماری سیاسی جماعتیں کنفیوژن کا شکار ہیں، پارٹیوں کے اندر دھڑے بندیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر دھرنا دے گی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔